میرا مشن بہت مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ کھائے گا پیے گا جدوجہد کرے گا معاش کے سلسلے میں اور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ سب تو ماشاءاللہ آپ حضرات کھلے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ اور سمجھ کی اضافی صلاحیتیں عطا کی ہے۔ یہ بات تو حوالات بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں معاش کے لیے اور بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ محض پیدا ہو کر کھانا پینا یا گھر بنانا یا بچے پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس بات کا اسے ادراک ہو کہ میرا اور اللہ کا رشتہ اور تعلق کیا ہے، اور اس رشتے اور تعلق کو میں کس طرح اتنا مستحکم اور مضبوط کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ تمام اولیاء اللہ نے اور تمام پیغمبروں نے، اگر ہم ان کی تعلیمات، تمام پیغمبروں نے اور تمام اولیاء اللہ نے جسم و جان کے رشتے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جسم ہے، ایک جان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جسم اور جان کا جو رشتہ ہے وہ جسم کی حیثیت اس میں ثانوی ہے، اور جان کو انسان کے اندر موجود رہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر انسان کے اندر روح نہ رہے تو انسان مردہ ہے۔ سائنسداں اس دنیا کی عمر کو 3 ارب یا 3.5 ارب سال بتاتے ہیں کہ 3.5 ارب سال سے یہ دنیا موجود ہے۔ 3.5 ارب سال کی تاریخ میں ہمارے سامنے کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی مردہ جسم نے، مردہ آدمی نے، کسی مردہ عورت نے کبھی کوئی حرکت کی ہو یا کوئی معاشرتی تمدنی کوئی کام کیا ہو۔ ہمارے یہاں بچے بھی پیدا اسی وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر روح ہوتی ہے، ہم کھانا بھی اسی وقت کھاتے ہیں جب ہمارے اندر روح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مردہ آدمی ڈیڈ باڈی یہ لاش پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے حلق میں پانی ٹپکائیں تو پانی حلق کے اندر نہیں جاتا، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اسی صورت سے اگر ایک زندہ آدمی کے پیر کے انگوٹھے میں ہم سوئی چبوئیں تو وہ سوئی کا چبھنا اس کا دماغ محسوس کرتا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر مردہ آدمی کی لاش کو ہم الگ الگ، اس کا عضو الگ الگ کر دیں، ہاتھ الگ کر دیں، پیر الگ کر دیں، اس کے پیر میں رسی ڈال کے اسے گھسی دیں تو اس کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال آپ اللہ غور فرمائیں، آپ کا اخبار لکھنے کا، خبریں بنانے کا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کبھی کسی مردہ آدمی نے صحافت نہیں کی، کسی مردہ آدمی نے کوئی کالم نہیں لکھا، کسی مردہ آدمی نے کوئی خبر نہیں بنائی۔ خبر بنانے کا تعلق اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آدمی کے اندر روح ہو۔ یہ مختصر بات کے بعد اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو اصل ہے وہ روح ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ روح کا میڈیم ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے میڈیم کو اصلی سمجھ لیا ہے اور روح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر روحانی صلاحیتیں آدمی کے اندر نہ ہوں تو اس آدمی کو ہم پاگل، بدحواس یا بے شعور کہتے ہیں۔ اگر اس کی روحانی صلاحیتیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں تو ہم اس آدمی کو ذہین اور جینیس کہتے ہیں۔ کسی بھی طرح آپ پلٹ کے زندگی کی چھان پھٹک کریں اور تجزیہ کریں تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملے گا کہ اگر روح ہے تو جہان ہے، روح نہیں ہے تو جہان نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے اصل جسم سے کتنے واقف ہیں اور اصل جسم کو ہم نے کس طرح نظر انداز کیا ہوا ہے۔
چونکہ اصل ہمارا جسم روح ہے، جب تک ہم اس روح سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے تو نوع انسان کا کوئی ایک فرد بھی پرسکون نہیں ہوگا. اس لیے وہ اپنی اصل سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. فکشن کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے. فکشن جب اصل نہیں ہے تو آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا. نوع انسانی کا یہ المیہ ہے کہ اس نے مادی علوم، سائنسی علوم حاصل کر کے نئی نئی ایجادات تو کرنی ہے، لیکن ان ایجادات کے پیچھے وہ یہ کبھی نہیں سنتا کہ اگر ان ایجادات کے سلسلے میں مجھے خیال نہ آتا تو ایجاد ممکن نہ ہوتی. مثلا اگر ٹیلی فون بنانے والے کو خیال نہ آتا کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جائے اور اس آواز پر وہ ارتکاز توجہ کر کے کوشش نہ کرتا تو ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوتا. اسی طرح ایٹم بم ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے. اس کے سلسلے میں آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے بن گیا تو ایک ہی بات آپ بتائیں گے کہ بھائی اسے خیال آیا کہ انسانوں کی تصویر لاسلکی نظام کے تحت ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنی چاہیے. وہ کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں لاسلکی نظام کے تحت تصویریں ہمیں ٹی وی پر دیکھنی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پہلے سے خیال نہ آئے تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. دوسرے مشن کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کو تخلیق کے ایک راز و نیاز بنایا ہے کہ عورت کے بغیر مرد نہیں ہے، مرد کے بغیر عورت نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مذکر اور مؤنث سے اس کائنات کی تخلیق کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے. جس طرح عورتوں کے اندر روح کام کر رہی ہے، اس طرح مردوں کے اندر بھی روح کام کر رہی ہے. جہاں تک روحانی صلاحیتوں کا تعلق ہے، عورت اور مرد میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے مذہبی حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قناعت کرنے والے مرد قناعت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں. ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، ایک عورت روزہ رکھے تو اس کو ثواب کم ملے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر پی ایچ ڈی کرے تو وہ پی ایچ ڈی ہے اور عورت پی ایچ ڈی کرے تو وہ آدھی پی ایچ ڈی ہے. صلاحیتیں برابر ہیں، ڈیوٹیز الگ ہیں. تو ہمارے یہاں ہوا یہ کہ اسلام میں جب رکویت آ گئی اس کے بعد کچھ ایسا مرغوبہ بن گیا مصلحتوں کا کہ ہم نے عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اور قرآن پاک نے جو حقوق عطا کیے تھے ان سے نظر انداز کر کے عورت کی جو صلاحیت ہے اس سے ہم نے کام نہیں لیا. نتیجے میں یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک ابتری پھیل گئی اور آپ نے ایک بہت بڑے طبقے کو جس سے آپ کام لے سکتے تھے نظر انداز کر کے معاشرے میں خرابی اور فساد پر پکڑ دیا. مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم مرد حضرات خصوصاً آپ حضرات کی جو میری ذمہ داری بنتی صحابت کے حوالے سے کہ ہم عورت کو جو اللہ نے اللہ کے رسول نے حقوق عطا کیے ہیں اس سلسلے میں عورت کو آگاہ کریں تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور اس حوصلے کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو سمجھ کر وہ میدان میں آئے اور مردوں کو شان و بشانہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے تقریباً 12 ملکوں میں عورتوں کی حکمرانی ہے. پاکستان میں بھی 2 دفعہ عورت کی حکمرانی رہ چکی، بنگلہ دیش میں بھی عورت حکمران رہ چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کوئی ایسا ادارہ بڑا نہیں ہے جس میں خواتین اپنا کردار پورا نہ کر رہی ہیں اور بہت اچھی طرح پورا کر رہی ہیں. یورپ میں جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اس کو اتنی زیادہ آزادی عورت کو دی تھی کہ وہاں معاشرے میں ایک دوسری قسم کی ابتری پیدا ہو گئی. لیکن اگر ہم اپنی خواتین کو اپنی بچیوں کو جس طرح ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے رہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام کرتے رہے، اگر ہم اپنی بچیوں